صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، حج بیت اللہ سے متعلق بیان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج بھی دیکھیں اسی عنوان سے متعلق میں اپنے اکابر سے سیکھی گئیں مزید باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر لوگوں کے اوپر واجب ہے کہ جو بیت اللہ تک جانے کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہو وہ انسان حج بیت اللہ ضرور کرے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حج جو ہے وہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور ہر صاحب استطاعت پر اللہ رب العزت نے عمر بھر میں ایک مرتبہ حج فرض قرار دیا، اور جب یہ حج فرض ہو جائے تو اب حکم یہ ہے کہ جلدی سے جلدی اس فریضے کو ادا کیا جائے۔ بلا وجہ حج کو مؤخر کرنا درست نہیں، کیونکہ انسان کی موت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آج ہے کل نہیں۔ لہٰذا اگر حج فرض ہونے کے بعد ادائیگی سے پہلے انسان اس دنیا سے چلا جائے تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے ذمے ایک بہت ہی بڑا فریضہ باقی رہ جاتا۔ لہٰذا جیسے ہی حج فرض ہو بندے کو جلدی سے جلدی اس کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ لیکن آج کل ہم لوگوں نے حج کرنے کے لیے اپنے اوپر بہت سی شرطیں عائد کر لی ہیں۔ کچھ ایسی پابندیاں ہم نے اپنے اوپر لگا لی ہیں جن کی شریعت کے اندر کوئی اصل و بنیاد نہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے بعض بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہمارے دنیاوی مقاصد پورے نہ ہو جائیں، یعنی جب تک ہمارا مکان نہ بن جائے، جب تک ہماری دکان نہ بن جائے، جب تک ہم اپنی بچیوں کی شادیاں نہ کر لیں، اس وقت تک ہم حج نہیں کریں گے۔ یہ خیال میرے پیارے بھائیوں بالکل غلط ہے۔ یاد رکھیں جب انسان کے پاس اتنا مال آ جائے، جب انسان کے پاس اتنے پیسے آ جائیں جن کے ذریعے سے وہ حج بیت اللہ ادا کر سکے، یا انسان کی ملکیت میں سونا چاندی زیورات ہیں اور وہ اتنے ہیں کہ اگر انہیں بیچا جائے تو آسانی سے اتنی رقم وصول ہو سکتی ہے جس کے ذریعے سے حج بیت اللہ ادا کیا جائے، تب بھی سمجھ لیجئے کہ اس کے ذمے حج فرض ہے۔ اور میں آپ کو بتا چکا کہ حج فرض ہونے کے بعد اس کو کسی بھی چیز کے انتظار کی کوئی ضرورت نہیں۔ لہٰذا یہ سوچنا کہ میرے ذمے بہت سارے کام ہیں، مجھے اپنا مکان بنانا ہے، مجھے اپنے لیے دکان لینی ہے، مجھے ایک فلیٹ خریدنا ہے، مجھے اپنی بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں، اگر میں نے یہ رقم
حج جیسی عظیم عبادت کے اوپر خرچ کر دی تو پھر ان کاموں کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یاد رکھیں یہ سب فضول خیالات ہیں، اسی طرح فضول سوچ ہے۔ بلکہ دیکھیں اللہ رب العزت نے اس حج کی خاصیت یہ رکھی ہے کہ حج بیت اللہ ادا کرنے کے نتیجے میں آج تک اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے کوئی ایک بندہ بھی مفلس اور قلاش نہیں ہوا، کوئی ایک بندہ بھی فقیر نہیں ہوا۔ بلکہ دیکھیں قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، کہ ہم نے حج بیت اللہ کو فرض ہی اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ اپنی آنکھوں سے وہ منافع دیکھیں، لوگ اپنی آنکھوں سے وہ فائدے دیکھیں جو ہم نے حج بیت اللہ کی عظیم عبادت کے اندر رکھیں۔ اور دیکھیں حج بیت اللہ کے اندر بے شمار فائدے ہیں جن کا احاطہ کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ انہی فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت حج کی برکت سے انسان کی روزی کے اندر برکت پیدا فرما دیتے۔ آپ دیکھیں حج بیت اللہ کا سلسلہ ہزاروں سال سے جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ آگے بھی جاری و ساری رہے گا، لیکن آج تک کوئی ایک بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ دے کہ جی مولانا میں نے اپنے پیسے حج کی عبادت کے اوپر خرچ کر دیے تھے، آج میں اسی کے نتیجے میں مفلس ہو گیا، قلاش اور فقیر ہو گیا۔ ایک بندہ بھی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ ہاں البتہ ایسے بے شمار افراد ملیں گے، ایسے بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے جو یہ بتائیں گے کہ حج بیت اللہ کی برکت سے اللہ رب العزت نے ہماری زندگیاں خوشحال بنا دی، اسی حج بیت اللہ کی برکت سے اللہ رب العزت نے ہماری روزی کے اندر برکت پیدا فرما دی، اللہ رب العزت نے ہماری روزی کے اندر وسعت پیدا فرما دی۔ لہٰذا یہ سوچنا کہ جب تک ہمارے فلاں کام نہیں ہو جاتے اس وقت تک ہم حج نہیں کریں گے، یہ میرے پیارے بھائیوں فضول خیالات ہیں۔ اللہ رب العزت ہر مومن کی ایسی سوچ سے حفاظت فرمائے۔ بلکہ دیکھیں اس سے بھی آگے بڑھ کر علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے، اور توجہ سے سننے والی بات ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ چونکہ مدینہ منورہ کا سفر بھی حج کے ارکان میں سے نہیں، اسی طرح فرض و واجب بھی نہیں، لہٰذا اگر کوئی بندہ مکہ مکرمہ جا کر کے حج کر لے اور واپس آ جائے، مدینہ منورہ نہ جائے، تب بھی اس کے حج کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ جبکہ دیکھیں مدینہ منورہ کی حاضری ایک عظیم سعادت کی بات ہے، اللہ رب العزت ہر مومن کو یہ سعادت نصیب فرمائے اور اپنی زندگی کے اندر بار بار نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر سلام پیش کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ لیکن چونکہ مدینہ منورہ کا سفر حج کے ارکان میں سے نہیں، اسی لیے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ مکہ مکرمہ جا کر حج تو کر سکتا ہے، لیکن مدینہ منورہ تک جانے کے پیسے اس کے پاس نہیں، تب بھی اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اسے چاہیے کہ مکہ مکرمہ جا کر حج کر لے اور واپس آ جائے، مدینہ منورہ نہ جائے۔ پھر کہتا ہوں کہ مدینہ منورہ کی حاضری ایک ایسی سعادت کی چیز ہے کہ انسان ساری زندگی اس کی تمنا کرتا رہتا ہے اور کرنی بھی چاہیے، لیکن محض اس وجہ سے اپنے حج کے سفر کو مؤخر کرتے رہنا کہ جب تک مدینہ منورہ تک جانے کے پیسے میرے پاس نہیں ہوں گے اس وقت تک میں حج نہیں کروں گا، یہ ساری باتیں میرے پیارے بھائیوں درست نہیں۔
اللہ رب العزت ہر مومن کو صحیح سمجھ نصیب فرما دے۔ اسی طرح دیکھیں ہمارے بعض بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم اپنے ماں باپ کو حج نہیں کرا دیں گے اس وقت تک ہمارا حج کرنا درست نہیں ہوگا، اور یہ خیال تو سچ میں اتنا عام ہو گیا کہ ان ایام کے اندر دو چار لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ جی مولانا میں حج پر جانا چاہتا ہوں لیکن میرے والدین نے ابھی تک حج نہیں کیا۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پہلے ماں باپ کو حج کراؤ پھر خود حج کرو، ورنہ تمہارا حج درست نہیں ہوگا، قبول نہیں ہوگا۔ یہ بھی میرے پیارے بھائیوں محض جہالت کی بات ہے۔ یاد رکھیں ہر انسان کے ذمے اس کا فریضہ الگ ہے، اور ہر انسان اپنے اعمال کا مکلف ہے، اور ہر انسان سے کل آخرت میں اس کے اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ اگر ہمارے ماں باپ نماز نہیں پڑھتے آخرت میں اللہ رب العزت ان سے سوال کریں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے تو آخرت میں ہم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ بالکل یہی معاملہ میرے پیارے بھائیوں حج کا بھی ہے۔ اگر ماں باپ کے اوپر حج فرض نہیں تو کوئی حرج نہیں، اگر ماں باپ حج پر نہیں گئے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ کے اوپر حج فرض ہے تو آپ کے لیے میرے پیارے بھائیوں حج پر جانا لازم ہے، ضروری۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ پہلے ماں باپ کو حج کرائیں اس کے بعد خود حج کریں۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اپنے اعمال کا مکلف بنایا ہے، اور ہر انسان کو اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک اور بات دیکھیں آپ کے سامنے رکھ دوں، میرے پیارے بھائیوں ہم میں نہ جانے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو ہر سال اپنے ذاتی کاموں کی وجہ سے اپنی ذاتی ضروریات کی خاطر بڑے لمبے لمبے سفر کرتے۔ کوئی یورپ جا رہا ہے، کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی فرانس اور جاپان جا رہا ہے، لیکن اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ رب العزت کے گھر پر حاضری دے دے، وہ حج بیت اللہ کر لیں۔ یہ میرے پیارے بھائیوں بڑی ہی سخت محرومی کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے بڑی ہی سخت وعید ارشاد فرمائی جو حج بیت اللہ فرض ہونے کے بعد حج بیت اللہ ادا نہ کرے۔ آپ دیکھیں ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا من لم یمنعہ من الحج حاجۃ ظاہرہ، کہ جس بندے کو حج بیت اللہ سے کوئی کھلی ضرورت نہ روکتی ہو۔ اسی طرح فرمایا او سلطان جائر، کوئی ظالم بادشاہ بھی اسے نہ روکتا ہو، اور فرمایا او مرض حابس، اسے کوئی ایسی بیماری بھی نہ ہو جو حج بیت اللہ کے اندر رکاوٹ بنتی ہو، پھر بھی فمات ولم یحج، وہ بندہ بغیر حج کیے مر گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا، کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ بندہ یہودی ہو کر کے مرے یا عیسائی ہو کر کے مرے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ معاملہ اتنا معمولی اور آسان نہیں جتنا ہم لوگ سمجھتے ہیں، اور ہم جو ہے حج فرض ہونے کے بعد بھی ذرا ذرا سے کاموں کی وجہ سے حج جیسی عظیم عبادت کو ٹلاتے رہتے ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں اگر حج فرض ہے تو جلدی سے جلدی اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ ہاں البتہ ایک چیز ایسی ہے میرے پیارے بھائیوں جس پر یہ حج کی عبادت موقوف ہے، یا دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو حج کی عبادت کے اوپر مقدم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے ذمے کسی کا قرضہ ہے تو اس قرضے کو ادا کرنا حج کے اوپر مقدم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ پہلے قرضہ ادا کریں، اس کے بعد حج بیت اللہ کے لیے جائیں،
کیونکہ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرضے کو ادا کرنے کی بڑی ہی سخت تاکید ارشاد فرمائی کہ انسان کے ذمے کسی کا قرضہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اس کے علاوہ اور جو بہت ساری پابندیاں ہم نے اپنی طرف سے عائد کر لی ہیں کہ ہمیں اپنا مکان بنانا ہے، فلیٹ خریدنا ہے، زمین لینی ہے، اپنی بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں، اس کے بعد حج کریں گے، یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کی شریعت کے اندر کوئی اصل و بنیاد نہیں۔ اسی طرح دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، ہمارے بعض بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے، بڑھاپا آ جائے گا، اس وقت حج کر لیں گے۔ جوانی میں حج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حج کرنا تو بوڑھوں کا کام ہے، جب بڑھاپا آ جائے گا، مرنے کا وقت قریب آ جائے گا، اس وقت حج کر لیں گے۔ یاد رکھیں میرے پیارے بھائیوں، یہ بھی محض ایک شیطانی دھوکہ ہے۔ دیکھیں ہر وہ انسان جو بالغ ہو اور اس کے پاس اتنی استطاعت ہو کہ وہ حج بیت اللہ ادا کر سکے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے اوپر حج فرض ہے، اور جب یہ حج فرض ہو جائے تو میں آپ کو بتا چکا کہ جلدی سے جلدی اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ کیا پتہ یہ انسان بڑھاپے تک زندہ بھی رہے گا نہیں رہے گا۔ ہے ہم میں سے کوئی بندہ ایسا جو یہ گارنٹی دے دے کہ میں بڑھاپے تک زندہ رہوں گا؟ اور سچ پوچھیں میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ بھائی حج تو صحیح معنوں میں ہے ہی جوانی کی عبادت۔ جوانی میں انسان کے قوا مضبوط ہوتے ہیں، انسان تندرست ہوتا ہے، وہ حج کی مشقتوں کو آسانی کے ساتھ برداشت کر سکتا ہے۔ اسی لیے یہ سوچنا کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے اس وقت حج کریں گے، یہ باتیں درست نہیں۔ دیکھیں کسی کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی، اس نے کہا کہ فکر آخرت کی کر آج ہی بے خبر، کہ فکر آخرت کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کی کل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ اور فرمایا کر خدا کی عبادت جوانی میں تو، کر خدا کی عبادت جوانی میں تو، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا، طاقت دست و پا ختم ہو جائے گی، پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر حج فرض ہے تو جلدی سے جلدی اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح دیکھیں ایک اور مسئلہ میں آپ کے سامنے واضح کر دوں جس کا ہم سب کے سامنے آنا بڑا ہی ضروری ہے۔ توجہ کے ساتھ اس مسئلے کو سننا اور سمجھنا۔ دیکھیں مثال کے طور پر مان لیجئے اگر کوئی بندہ حج فرض ہونے کے باوجود، اگر کوئی بندہ حج فرض ہونے کے باوجود اپنی زندگی کے اندر حج فرض ادا نہ کر سکے تو اس کے اوپر یہ لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر ہی یہ وصیت کر دے کہ اگر میں اپنی زندگی کے اندر حج فرض ادا نہ کر سکوں تو میرے مرنے کے بعد میرے ترکے میں سے، میرے چھوڑے ہوئے مال میں سے کسی کو میری طرف سے حج بدل کے لیے ضرور بھیجا جائے۔ کیونکہ دیکھیں اگر آپ یہ وصیت کر دیں گے تب تو آپ کے وارثین کے اوپر یہ لازم ہوگا کہ وہ آپ کی طرف سے حج بدل ضرور کرائیں، ورنہ نہیں۔ اور دیکھیں آپ کے وارثین کے اوپر بھی آپ کی طرف سے حج بدل کرانا اسی وقت لازم ہوگا جب کہ حج کا پورا خرچہ آپ کے ترکے کے، آپ کے چھوڑے ہوئے مال کے 1/3 کے اندر آتا ہو۔ مان لیجئے حج کا جو پورا خرچ ہے وہ 1 لاکھ روپے ہے، اور آپ نے جو مال چھوڑا وہ 3 لاکھ روپے یا اس سے زائد بنتا ہے۔ اس صورت میں یہ وصیت نافذ ہو جائے گی اور آپ کے وارثین کے اوپر یہ لازم ہوگا کہ وہ آپ کی طرف سے حج بدل ضرور کرائیں۔ لیکن دیکھیں اگر حج کا پورا خرچ ہے 1 لاکھ روپے اور آپ نے جو ترکہ چھوڑا،
آپ نے جو مال چھوڑا وہ 3 لاکھ روپے سے کم بنتا ہے، اس صورت میں اس وصیت کا پورا کرنا آپ کے وارثین کے اوپر لازم نہیں ہوگا۔ آپ کے وارثین کے اوپر یہ لازم نہیں آئے گا کہ وہ آپ کی طرف سے حج بدل ضرور کرائے، کیونکہ یاد رکھیں شریعت کا یہ اصول ہے کہ یہ مال جو ہمارے پاس موجود ہے، اس مال کے اوپر ہمارا اختیار اسی وقت تک ہے جب تک کہ ہمارے اوپر مرض الموت طاری نہیں ہو جاتا۔ اس وقت تک ہم اس مال کو اپنا مال کہہ سکتے ہیں، ہم اس مال کو جیسے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جہاں مرض الموت ہمارے اوپر طاری ہوا تو سمجھ لیجئے اسی وقت سے اس مال کے اوپر سے ہمارا اختیار ختم۔ اب یہ مال ہمارا مال نہیں رہا، اب یہ مال وارثوں کا مال بن گیا۔ ہاں البتہ 1/3 کی حد تک ابھی بھی اس مال کے اندر ہمارا اختیار باقی ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اگر ہمارے ذمے نمازیں باقی رہ گئیں تو ان نمازوں کا فدیہ اسی 1/3 سے ادا ہوگا۔ اگر ہمارے ذمے روزے رہ گئے ہیں تو ان روزوں کا فدیہ اسی 1/3 سے ہوگا۔ اگر ہمارے ذمے زکوٰۃ باقی رہ گئی تو اس زکوٰۃ کی ادائیگی اسی 1/3 سے ہوگی۔ اگر ہمارے ذمے حج فرض باقی رہ گیا تو اس حج کی ادائیگی اسی 1/3 سے ہوگی۔ اس لیے کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کے اندر حج فرض ہونے کے باوجود حج بیت اللہ کا ادا نہ کرنا یہ بڑا ہی خطرناک ہے، کیونکہ اگر ہم وصیت کر بھی جائیں لیکن ہمارا چھوڑا ہوا مال اتنا نہ ہو جس کے 1/3 سے حج بیت اللہ ادا ہو سکے، تو پھر میرے پیارے بھائیوں وارثین کے اوپر اس وصیت کا پورا کرنا لازم نہیں ہوگا۔ اگر وہ ہماری طرف سے حج بدل کرا دیں گے تو یہ ان کا ہمارے اوپر احسان ہوگا، اگر نہیں کرائیں گے تو میرے پیارے بھائیوں آخرت میں ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ کچھ باتیں آج میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، باقی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آنے والے ہفتوں میں اور بھی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ سبھی سے درخواست ہے کہ تھوڑا پہلے آنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت مجھ سمیت ہر مومن کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔